جی السلام انس بھائی، علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جو آپ نے بولے سجدے میں اپنی زبان میں دعا مانگنا، فرض نماز میں بھی مانگنا ہے کیا اپنی زبان میں، اردو میں؟ یہ بتائیں کہ کیا آپ نفل نماز میں اس کو صحیح مانتے ہیں؟ نفل نماز کے بارے میں نہیں کیا شیخ، معلوم ہے آپ کو کہ کیا نفل میں مانگنا شیخ چاہیے؟ شیخ میں یہ کوشچن اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ ایک اہل حدیث نہیں عالم ہے، نہیں، ان نے بول میں آپ کے سوال کا جواب اس انداز میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آئے، ورنہ میں یہاں پر آپ کا یا کسی کا امتحان لینے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں۔ میں آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ نے اس عالم سے یہ سنا ہے کہ نفل نماز میں اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں سجدے میں؟ ہاں نفل نماز میں مانگ سکتے ہیں، نفل نماز میں مانگ فرض سکتے ہیں، نماز میں نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک قاعدہ ہے فقہا کے یہاں کہ ما ثبت فی النفل ثبت فی الفرض الا بدلیل، جو چیز نفل نماز میں ثابت ہے وہ فرض نماز میں ثابت مانی جائے گی الا بدلیل۔ ہاں اگر کوئی دلیل آ جائے تخصیص کی، استثناء کی، کہ اس کو نفل میں کر سکتے ہیں فرض میں نہیں کر سکتے ہیں، تب یہ الگ بات ہے۔ اگر کوئی دلیل نہیں آئی ہے تو جو نفل میں جس کو آپ ثابت مانتے ہیں آپ کو اسے فرض میں بھی ثابت ماننا پڑے گا۔ ہاں اگر آپ نہیں مانتے ہیں ثابت تو پھر آپ کو دلیل دینا پڑے گا۔ تو اگر آپ یا کوئی بھی عالم یہ کہہ رہا ہے کہ نفل میں مانگ سکتے ہیں فرض میں نہیں مانگ سکتے ہیں، تو پھر اس تفریق کی دلیل دینی پڑے گی۔ اور کیا دلیل ہے وہ تفریق کی؟ اللہ کے نبی شیخ صلی اللہ میں علیہ وہ وسلم نے ویڈیو جب پھر سے جو دیکھوں گا۔ سنیے، آپ اس کو چھوڑیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجئے جو ابھی میں نے پڑھ کر کے آپ کو سنایا، کہ دیکھیے میں اس کے الفاظ آپ کو ایگزیکٹ اس کے الفاظ سنا دیتا ہوں، اور میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کیجئے، دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر فرض اور نفل کی کوئی کے درمیان کوئی فرق بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُ الدُّعَاءَ، تو کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ دوسرے الفاظ بھی ہیں اس بارے میں۔ تو کیا اس حدیث میں فرض اور نفل نماز کے درمیان تفریق کا کوئی ذکر ہے؟ جو آپ نے سنا ابھی، کیا بتایا گیا ہے کہ جب بندہ نفل نماز میں ہوتا ہے تو دوسرا حکم ہے، فرض نماز میں ہوتا ہے تو دوسرا حکم ہے؟ کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور آگے جو الفاظ ہے فَأَكْثِرُوا مِنَ الدُّعَاء، یہ جو الف لام ہے دعا کے اندر، یہ جنس کے لیے ہے، جنس دعا کے لیے، اس میں تمام دعائیں شامل ہیں، کسی دعا کی تخصیص نہیں ہے۔ آپ کی جو بھی ضرورت ہے آپ اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں۔ اب بتائیے، آپ کی ضرورت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے، میرا امتحان چل رہا ہے، ایگزام چل رہا ہے، مجھے پاس کر دے، کیا آپ ایسا مانگ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے ہاں ضرورت ہے، ضرورت شیخ۔ ہے آپ کی۔ اب آپ کو اپنے ایگزام میں پاس ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے سجدے میں، تو آپ کو عربی زبان نہیں آتی ہے، آپ بتائیے یہ دعا کیسے کریں گے آپ عربی زبان میں؟ آپ کو تو اردو آتی ہے، اردو آتی ہے، انگریزی آتی ہے، یا مان لیجیے کوئی ایک چین کا مسلمان ہے، چین کا، اس کو چینی زبان آتی ہے، اس کو نہیں پتا ہے میں عربی زبان میں کیسے بولوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے امتحان میں پاس کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس دعا کو مانگے ہی نہ، کیونکہ اسے عربی زبان نہیں آتی ہے۔ جی سمجھ میں آ رہی میری بات؟ جی شیخ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور سے دعا کرنے کے لیے کہا، اور ہم کسی بھی زبان میں اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں، مانگنے کے لیے کسی زبان کی قید نہیں ہے۔ اور یہ جو دعا کے الفاظ ہیں، ہم جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہمارے الفاظ، اس میں توقیف اصل نہیں ہے۔ وہ دعائیں جو ماثور دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جو دعائیں ثابت ہیں، اس میں افضل یہ ہے کہ آپ ان کے الفاظ کو مت بدلیے، بلکہ نماز کے اندر ایسے بھی اذکار ہیں جن کے الفاظ توقیفی ہیں، جیسے نماز میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم اس کو اللہ اعظم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ توقیفی ہے۔ لیکن ہماری جو دعائیں ہیں، اپنے رب سے جو دعائیں ہم مانگتے ہیں، اس میں نہ زبان کا اعتبار ہے، نہ توقیف کا اعتبار ہے، نہ تو معصور دعاؤں کا اعتبار ہے۔ ہم اپنے رب سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، ہر جائز چیز۔ جی